گرامی کے حضرات، 14 اگست کا دن قریب ہے، جسے ہم یوم آزادی کے نام پر مناتے ہیں، اور آزادی کے نام پر منانے کا جو ہمارا انداز ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ کسی کہنے والے نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وطن تو آزاد ہو چکا، وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہے غلام اب بھی۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی۔ کسی کو ہوش ہی نہیں ہے، کتنی ظلم زیادتیاں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن عوام ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور پھر معاذ اللہ غلط روش کی طرف چلے جانا۔ بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ کنیاں لگا لیں، بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو 500 روپے دے کے جو ہے وہ ریڈنگ پیچھے کروا لیں۔ یہ سب ناجائز صورتیں ہیں جنہیں ہم مجبور خود کو بنا کر کے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید انسان کی زندگی کا مقصد عبادت خداوندی ہے، اور عبادت خداوندی کی مقبولیت کا مدار وہ لقمہ حلال پر ہے، وہ حلال ماحول پر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، فرمایا جس گھر کے اندر ایک حرام کی اینٹ لگ جائے اللہ اس گھر میں کی جانے والی عبادتیں قبول نہیں کرتا، عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ اور ہمارے دیش کا ماحول یہ ہے کہ یہاں پر افسران بالا جو ہیں وہ بڑی عید سے 10 دن پہلے رشوت کا بازار گرم کر کے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں لے لو اس سے بھی قربانی جو لینی ہے، قربانی جو لینی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساکی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساکی کہ بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی شکستہ سا جام اب بھی، میرے میخانہ وطن کا وہی کہنا نظام اب بھی۔ کون سا نظام؟ کل تک انگریز کی ہسٹری ہماری کتابوں میں تاریخ کا حصہ ہے۔ انگریز ہندوستانی پالتو چھوڑتے تھے کہ جاؤ محافل مجالس میں پھیلو، علاقہ جات میں ان کے مخبر ہوتے تھے۔ جو بندہ، جو عالم، جو کوئی بااثر انسان انگریزوں کے بارے میں لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرے، آزادی کا نعرہ لگانے کی کوشش کرے، اسے پکڑو اور جیل میں ڈالو، مار ڈالو۔ وہ مخبر جو تھے وہ جا کر خبر دیتے اور انگریز تھیلی کی صورت میں ان کی خدمت کر دیتا۔ وہی نظام اب بھی ہے۔ خطرہ ہے جس شخص سے، پکڑو جیل میں ڈالو، اٹھنا کھڑی ہو عوام، پکڑو جیل میں ڈالو۔ تو وہی نظام اب بھی جاری ہے۔ کب کس نے کہا ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ آزاد نہیں، محکوم ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محکوم دل، جو دل محکوم ہوتے ہیں نا، حاکم نہیں ہوتے، محکوم دل مردہ افسردہ نہ امید، محکوم دل مردہ افسردہ نہ امید، آزاد کا دل زندہ پرسوز طربناک۔ ہمیں آزادیاں منانا اور پھر منانے کا جو انداز ہے ہمارا، کس قدر اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ نوجوان ہیں، سیلنسر اتار کر ون ویلنگ کرتے نظر آتے، توتی باجے بجا کر۔ اگر کسی کی اصلاح کی جائے تو آگے سے والدین کہتے او جی اے تینا دی عمر ہے، آزادی دا دین ہے۔ معاذ اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ قائد اعظم تو تقریریں کر رہے تھے اور مسلمانوں کو جگا رہے تھے کہ ہم زمین کا یہ ٹکڑا زندگی گزارنے کے لیے نہیں، ہم پاکستان کو حاصل اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر قرآن و سنت کی لیبارٹری قائم کر کے ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے، شریعت مصطفیٰ اور حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال سکے، ہم قرآن و سنت کے قوانین کو، قرآن و سنت کی تعلیمات اور اصولوں کو عملاً نافذ کر کے ریاست مدینہ کی ایک ثانی صورت جو ہے وہ زمانے کے سامنے پیش کر سکے۔ ہو گیا
کر لیا ہم نے، لاکھوں جانیں جو پیش کی تھی تو زمین کے ایک ٹکڑے کے حصول کے لیے۔ آج کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی موجودہ جو مردم شماری سامنے آئی ہے وہ 24 کروڑ تقریباً 13 لاکھ ہے، جو موجودہ عدد 14 لاکھ، جی 24 کروڑ 14 لاکھ آپ کے ملک کی اس وقت آبادی ہے۔ اور مردم شماری کرنے والوں نے کہا آئندہ 10 سال تک ہمیں مزید مردم شماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فنگری جو ہے وہ کام دیتا رہے گا۔ 24 کروڑ 14 لاکھ اس وقت آپ کے ملک کی آبادی ہے، جس ملک سے جانیں لوٹا کے، خواتین عزتیں لوٹا کے، اس خطہ پاکستان کے اندر جو کہنے کو ایک ملک ہے اور حقیقت کے اندر ایک مسجد ہے، آئی تھی تو ان کے سامنے فقط زندگی گزارنا، کاروبار کرنا، عیاشیاں کرنا یہ مقصد نہیں تھا۔ پیش نظر یہ تھا کہ وہاں پر اسلام کا راج ہوگا، محمد عربی کے نظام کا راج ہوگا، وہاں دکھیوں کو سکھ ملیں گے، غریبوں کو مانگنا نہیں پڑے گا۔ لیکن آج صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 18 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، 18 لاکھ، 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹ گئی تھیں۔ عائشہ سلمہ نامی عورتوں نے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی تھیں، خواتین کے پستان کاٹے گئے تھے، معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرویا گیا تھا، ماؤں نے خود اپنے پیاروں کے گلے دبا دیے تھے کہیں پکڑے نہ جائے۔ تاریخ آزادی کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیے، قافلہ آ رہا ہے، کماد کی فصل میں پیچھے سکھ چڑھے ہوئے ہیں مارنے کے لیے، لوگ چھپ گئے، دودھ پیتا ماں کے پاس بچہ ہے، بچہ پیاس کی وجہ سے بل کر رونے لگا تو ساتھ والوں نے کہا کہ یہ خاتون اور اس کا بچہ ہمیں مروا دے گا، تو ماں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی جان لے لی، کہا تم بیگم رہو، میں اور میرا بچہ تمہاری ہلاکت کا سبب نہیں بنیں گے۔ پاکستان کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا، مفت میں نہیں دیا، لاکھوں جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے؟ کیا ہم نے اس مسجد کی قدر کی ہے؟ اور کب اللہ نے دیا؟ ماہ رمضان کی 27ویں رات کو، ماہ رمضان کی 27ویں عطیہ خدا مندی ہے۔ لیکن ارباب اقتدار کو دیکھو، ان کی مستیاں دیکھو، ان کی عیاشیاں دیکھو، اشرافیہ کا طور طریقہ دیکھو، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایک ایک محل میں 1500 نوکر رکھے ہوئے ہیں اور تنہائی جا رہی ہیں قومی خزانے سے۔ ان کی گاڑیاں، ان کے انداز، غریب بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ اکبر۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ عجیب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، عجیب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر تو ترستا رہا ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ اور جگانے کے لیے کہتا ہوں کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، لا الہ کے دیس پہ، لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر، دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں غاصبوں کے ڈیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر، اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، روگ لا علاج ہے، خوف ہے ہراس ہے، تشنگی ہے پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے، ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر۔ جاگو، سنبھالو خود کو، نسل نو کو حقیقی تصور آزادی دو، بتاؤ کتنے آباؤ اجداد نے قربانیاں دی تھیں، کتنی عزتیں لٹی تھیں،
تب جا کے یہ ملک جو ہے وہ جو ہے دنیا کے نقشے پہ ابھر کے سامنے آیا تھا۔ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے۔ وطن کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے۔ جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے، جو تعبیر ابھی پوری ہونا باقی ہے۔ جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون کر سکتا ہے اب تسخیر عرض عشق کو؟ مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ آؤ اس عہد کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ تن من دھن سب وار کے اپنا یہ جھنڈا لہرانا ہے۔ یاد ہے تم کو ہندوستان پہ جب انگریز کا سایہ تھا، گنگا جمنا کی دھرتی پہ کفر کا بادل چھایا تھا، مسلم لیگ نے گھر گھر جا کے قوم کو پکڑ جگایا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس نے پاکستان بنایا تھا۔ اب اس دیش کے وارث ہم نے اسے چلانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان امن سکون سے بیٹھنے والوں آج اونچے ایوانوں میں، امن سکون سے بیٹھنے والوں آج اونچے ایوانوں میں، انہیں بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں۔ کتنی غیرت تھی ان میں اور جذبہ تھا ایمانوں میں۔ آج وہ ہم سے پوچھتے ہیں فردوس کے بالا خانوں میں، ہم نے جس کو خون دیا تھا تم نے اسے بچانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان پاکستان کب سے اس گلشن پہ دیکھو حملے کیے خزاؤں نے، کب سے اس گلشن پہ دیکھو حملے کیے خزاؤں نے، اس کے غنچوں کا رس چوسا سوتیلی ماؤں نے، اس کے صحن میں ڈیرے ڈالے ہیں بے رحم بلاؤں نے، اس کے مالی سوئے ہوئے ہیں استعمار کی چھاؤں میں، اس گلشن سے ہر غاصب کو اب ہم نے بھگانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان میرے دیش کے ہر چپے پہ یا رب امن کے پھول کھلے، آمین۔ میرے دیش کے ہر چپے پہ یا رب امن کے پھول کھلے، شام و سحر کے ہر لمحے میں عدل و احسان کے دیپ جلے، اس کے ہر باسی کو یا رب علم و حلم کے جام ملے، اس کے دشمن جل جل کے خود اپنی موت میں آپ مرے۔ آصف ہم نے اپنے دین میں آصف ہم نے اپنے دیش میں اپنا دین پھیلانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔